اپنے وقت کو محفل میلاد میں گزارو گے تو انشاءاللہ اس کا صلہ ضرور پاؤ گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مشل گئے، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اور یاد ابرو کر کے تاکو بلبلو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے تقریر کا عنوان اس محفل پاک میں جو بنایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، باغور آپ سنیے، تھوڑی سی بات میں کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمام رسولوں سے اعلیٰ ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ محمد پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا گیتی پر 1,24,000 انبیاء کرام یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن مقام جو رتبہ رب تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، وہ مقام کسی اور نبی کو نہیں دیا ہے، وہ رتبہ کسی اور نبی کو نہیں دیا ہے۔ یہ آخری نبی بن کر آ رہے ہیں، سارے نبیوں کے بعد میں آ رہے ہیں، لیکن سارے نبیوں سے افضل ہیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں سے برتر و بالا ہیں، سب کے بعد میں آ رہے ہیں، لیکن اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، خاتم بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، شفیع بھی ہیں اور سید بھی ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے بعد اس دنیا گیتی پر مبعوث فرمایا۔ تمام نبی آتے رہے جاتے رہے، کبھی آدم آئے، کبھی شیش آئے، کبھی نوح آئے، کبھی دانیال آئے، کبھی عزیر آئے، کبھی ابراہیم آئے، کبھی موسیٰ آئے، کبھی عیسیٰ آئے۔ ہر نبی آتے رہے، اپنی نبوت کا اظہار کرتے رہے، خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، لیکن کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خاتم النبیین بن کر کے آیا ہوں، کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا میں شفیع المذنبین بن کر کے آیا ہوں، کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سید المرسلین بن کر کے آیا ہوں۔ لیکن ناز کرو اے محمد پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں اپنی قسمت پر کہ ہم اور آپ ایسے نبی کے امتی ہیں، ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو نبی تشریف لا رہا ہے، وہ نبی یوں فرما رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، میں خاتم النبیین بھی ہوں، میں سید المرسلین بھی ہوں، میں شفیع المذنبین بھی ہوں، میں رحمت للعالمین بھی ہوں، میں طٰہٰ یاسین بھی ہوں، میں مزمل بھی ہوں، میں مدثر بھی ہوں، میں مفسر بھی ہوں، میں نذیر بھی ہوں، میں بشیر بھی ہوں، میں سمیع بھی ہوں۔ غرض ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کو تمام کمالات سے، تمام خوبیوں سے، تمام صفات سے، تمام چیزوں سے نواز کر کے بھیجا ہے۔ جس طرح اپنے محبوب کو رب بھیج رہا ہے، اس طرح نہ آدم آ رہے ہیں، نہ شیش آ رہے ہیں، نہ نوح آ رہے ہیں، نہ دانیال آ رہے ہیں، نہ یحییٰ آ رہے ہیں، نہ زکریا آ رہے ہیں، نہ یعقوب آ رہے ہیں، نہ ابراہیم آ رہے ہیں، نہ اسماعیل آ رہے ہیں، نہ موسیٰ آ رہے ہیں، نہ عیسیٰ آ رہے ہیں۔ غرض ہے کہ جتنے نبی آ رہے ہیں، اس نبی کی طرح کوئی نبی رسول نہیں آ رہا ہے، جو خوبیاں رب تبارک و تعالی نے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز کر کے بھیج رہا ہے۔
سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، کیا بات ہے۔ بات کو اندازہ لگائیے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا دینا چاہ رہا ہوں، اور نبی آ رہے ہیں لیکن کسی نبی کو رحمت للعالمین کا خطاب نہیں دیا گیا۔ رحمت للعالمین کے معنی ہوتے ہیں، یہ علماء تشریف فرما ہے، ان کے دعاؤں کے سہارے میں بولنا چاہتا ہوں۔ رحمت للعالمین کے معنی ہوتے ہیں سارے جہان کے رحمت، رب العالمین کے معنی ہوتے ہیں سارے جہان کا رب، یعنی سارے جہان کا پالنہار، سارے جہان کو پیدا کرنے والا۔ تمام نبی آئے لیکن کسی کو رحمت للعالمین کا خطاب نہیں دیا، کسی کو ایک قوم کا رحمت بنا کر بھیجا، کسی کو ایک قبیلہ کا رحمت بنا کر کے بھیجا، کسی کو ایک ملک کا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ لیکن جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی، جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی، جب باری آتی ہے عبداللہ کے نور نظر کی، جب باری آتی ہے شفیع المذنبین کی، جب باری آتی ہے طٰہٰ یاسین کی، تو رب نے یوں نہیں فرمایا اے میرے محبوب آپ ایک قوم کے رحمت بن کر جا رہے ہو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ ایک قبیلہ کے رحمت بن کر جا رہے ہو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب صرف مکہ ہی کے رحمت بن کر جا رہے ہو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب صرف مدینہ ہی کے رحمت بن کر جا رہے ہو۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا کی پر جب پیدا فرمایا، اس دنیا کی پر جب بھیجنا چاہا، تو رب نے اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنا کر کے بھیجا۔ رب نے یوں فرمایا اے میرے محبوب اگر آپ جا رہے ہو تو سارے جہان کے رحمت بن کر جا رہے ہو۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہتے یہ ان کی مہربانی کی یاد پسند آیا۔ بے شک ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رحمت ہیں، لیکن ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عالم کو پسند کیا جس عالم میں، جس دنیا میں ہم رہا ہیں۔ بے شک ابھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تاریخ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزری ہے۔ وہ کتنی عظیم تاریخ تھی۔ شب معراج، معراج النبی، یعنی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ یہ محمد پور کے خوش عقیدہ بڑے ذیشعور لوگ، بڑے عقل مند لوگ، بڑے ہوشیار لوگ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو معراج کس طرح ہوئی، کہاں پر ہوئی، تو آپ یہی کہو گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رب کے پاس ہوئی۔ اس عظیم رات میں رب تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، ہم کلامی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرات آپ سے اگر پوچھا جائے کیا ہر نبی کو اسی طرح معراج ہوئی، تو آپ کہو گے نہیں، ہر نبی کو معراج ہوئی، لیکن کسی نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس نہ بلایا، کسی نبی کو اپنے پاس بلا کر کے معراج نہ کرایا۔ ہر نبی کو معراج ہو رہی ہے، کسی کو کوہ طور پر ہو رہی ہے، کسی کو ملک یمن میں ہو رہی ہے، کسی کو بیت المقدس میں ہو رہی ہے۔ ہر نبیوں کو الگ الگ مقامات پر یا اسی مقامات پر جہاں نبی موجود ہیں معراج ہو رہی ہے۔ لیکن جب رب نے اپنے محبوب کو معراج کرانا چاہا تو یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب کو ایک طور پر چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا ملک یمن میں چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا غار حرا میں چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ صفا مروہ کی وادی میں چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ بیت المقدس میں چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ صفا مروہ کی وادی میں چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب کعبۃ اللہ میں چلے جاؤ تمہارا معراج ہو جائے گی، اے میرے محبوب غار حرا میں چلے جاؤ تمہاری معراج ہو جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کوہ طور پر چلے جاؤ تمہاری معراج ہو جائے گی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو حکم دیا اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، اور صرف جبریل
इसराफील भी आ रहे हैं, इसराफील भी आ रहे हैं, और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ ये फरिश्ते यानी 50,000 फरिश्ते भी हैं। हम सब क्या का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर मौजूद है। मुझे वाकया बयान करने का मकसद नहीं है इसलिए कि आप लोगों ने वाकया सुना होगा, बस मैं आपको एक झलक देना चाहता हूँ, नबी की अजमत को बयान कर देना चाहता हूँ, नबी की बड़ाई बयान कर देना चाहता हूँ। आजकल के जो लोग कहते हुए फिर रहे हैं कि नबी मेरी तरह है, नबी मेरे जैसा बशर है, उन पर अल्लाह की लानत हो जो नबी को अपनी तरह कह रहे हैं, जो नबी को अपना जैसा बशर कह रहे हैं। ए मोहम्मदपुर के मुसलमानों, जब नबी की तरह कोई नबी नहीं, जब नबी की तरह आदम नहीं, जब नबी की तरह शीश रही, जब नबी की तरह नूह रही, जब नबी की तरह कान्याल रही, जब नबी की तरह यहया रही, जब नबी की तरह ज़करिया रही, जब नबी की तरह इब्राहीम रही, जब नबी की तरह इस्माइल रही, जब नबी की तरह मूसा रही, जब नबी की तरह ईसा रही, जब नबी की तरह कोई नबी नहीं, तो आजकल के उम्मती क्या हो सकते हैं जो नबी के बराबरी का दावा करते हैं, जो नबी को अपना जैसा बशर कहते हैं, जो नबी को अपना बड़ा भाई कहते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उन पर अल्लाह की लानत हो। नबी की तरह कौन हो सकता है? नबी की तरह कोई नबी बन करके नहीं आया, नबी की तरह किसी नबी को मेराज नहीं हो रही है, तो नबी की तरह कौन बन सकता है? नबी की तरह कौन हो सकता है? हम सब क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर महबूब साहब है। रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया जिब्रील जन्नत से बुर्राक को लो और मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और मेरे महबूब की बारगाह में जाकर के अर्ज करो कि मेरे महबूब अल्लाह तबारक व तआला आपके मुलाकात का मुश्ताक है। हज़रत जिब्रील अमीन ने 50,000 फरिश्तों को लिया, हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ लाते हैं। हम सब क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी के घर महबूब साहब है। नबी आराम फरमा है, नबी सो रहे हैं। जिब्रील नबी के करीब पहुंचे, जिब्रील की हिम्मत नहीं कि नबी को बेदार कर दे। जिब्रील कैसे नबी को बेदार कर सकते थे? इसलिए कि जिब्रील को मालूम है कि नबी का मकाम क्या है, नबी की अजमत क्या है। जिब्रील की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि नबी को बेदार कर दिया जाए। इसीलिए शायर कहता है अदब गाहीस्त ज़ेरे आसमां अज अर्शे नासुकर नफ्सुन करदा मियाद सुने तो बायज़ीद जा। जिब्रील की हिम्मत नहीं हो रही है कि नबी को बेदार करे। जिब्रील ने अर्ज किया मौला तेरा महबूब महबूब ख्वाब है, तेरे महबूब को कैसे बेदार किया जाए? आवाज आती है या जिब्रील कब्ल कब्र ही, ए जिब्रील मेरे महबूब के तलवों में अपनी काफूरी आंखों को मस कर दो। जब जिब्रील ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों में अपने काफूरी आंखों को मस करना शुरू किया, अपनी जुबान से नबी के तलवों को चाट रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए ये जिब्रील कौन है? ये जिब्रील सिदरतुल मुंतहा के मकी है, ये जिब्रील फरिश्तों के सरदार है, ये जिब्रील फरिश्तों के इमाम है। नबी का तलवा चाट रहे हैं इसलिए कि जिब्रील को मालूम है कि नबी का तलवा चाट लेंगे तो मेरा मुकाम बुलंद हो जाएगा, और जो मेरा मुकाम बुलंद हुआ है इसी नबी के सदक़े में हुआ है। जिब्रील को मालूम है कि नबी का मुकाम क्या है, नबी की अजमत क्या है, नबी के मरातिब क्या है। जब जिब्रील ने नबी के तलवों को चाटा तो हम सब क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमा तहा इलल बसर वाली आंखों को खोल दिया। जब नबी ने अपनी आंखों को खोला, जिब्रील नबी पर दुरूद व सलाम की डाली पेश कर रहे हैं। मक्का की गलियां गूंज रही है, तमाम फरिश्तगान निज़ाम दुरूद व सलाम की डालियां पेश कर रहे हैं। पूरी मक्का की गलियां मुअत्तर हैं, पूरा फिजा गूंज रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह